کہ محی الدین ابن العربی کون ہے؟ اس دل کی حالات لکھے اس محی الدین عربی نے کہ جس محی الدین عربی کے دل کو اللہ نے آنکھیں عطا فرما رکھی تھی۔ توجہ سے سننا۔ اور حضرت محی الدین ابن العربی سے پہلے میں نے اپنی لائبریری میں کتاب لا کے رکھی ہے۔ بیسیکلی کتاب وہ فارسی زبان میں ہے، اب اس کا مارکیٹ میں اردو زبان میں ترجمہ میسر آ گیا ہے تاکہ میٹرک پڑھنے والا طالب علم بھی اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کتاب کا نام میں آپ کے سامنے بیان عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو کبھی مارکیٹ جانا ہو تو اس کتاب کو خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ بڑی توجہ سے سننا۔ اس کتاب کا تعارف یہ ہے کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولا علی ولیوں کے شہنشاہ ہاتھ میں ایک کتاب لیے اس کے ورقے الٹ رہے تھے۔ تو کسی ولی نے پوچھا جناب یہ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا بخاری ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہ کون سی کتاب ہے جس کے ورقے علی الٹ رہا ہے؟ فرمایا یہ کشف المحجوب ہے جسے داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا۔ حضور سے سبحان اللہ۔ جن کے دربار پہ معین الدین کہہ گیا گنج بخشے، فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا۔ وہ کتاب کتنی عظیم ہوگی جسے علی پڑھتے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کتاب کتنی مستند ہوگی۔ اس کتاب دے اندر داتا صاحب نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ نے بندے نو ویکھن واسطے اکھاں دو دتیاں۔ کنیاں؟ اچھا یہ دسو کہ رب ایک اکھ وچوں اگر وکھانا چاہندا بھی اکھ ایک دے دیندا تے او دے چوں کہندا ویکھو، ویکھ سکدے ساں؟ سنن واسطے کان دو، پکڑن واسطے ہاتھ دو تے چلن واسطے پیر دو۔ تو انہوں سمجھ کوئی نہیں لگنی، میں اپنا ذوق تازہ کر لگا۔ داتا صاحب کے اندر عجیب گل ہے، ویکھن لی اکھاں دو، پھڑن لی ہاتھ دو، چلن لی پیر دو، سنن لی کان دو، بادشاہ کو۔ آنکھو سبحان اللہ زور نہ لاکھو۔ جتے تسی ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنے نے وہ شیر میں پڑھا گے تو تسی آکھو گے وہ حالے آندہ نہیں پیا میں نے، حالے مسئلہ بیان کرنے پہ۔ سنی ہو نا تسی، سنی ہو تسی، جب تک مولوی ذبح نہ ہوئے نہ تسی سبحان اللہ آکھنا ہوندہ نہ تسی نعرہ مارنا ہوندہ، مسئلے تو آڑے سامنے جننے مرضی بیان کیتے جان، حالانکہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں تو آڑے سامنے، مگر تو انہوں سنی کون کہوے جے تسی مسئلے تے غور کرو پھر تو انہوں سنی کون کہوے۔ انہیں اس طرح بیٹھے ہو اس طرح کر کے بے اسی دا مراقبے چاہتے اسی تیرے اندر ویکھ رہے ہیں تیرے کو کنے دل نے، کیونکہ بڑی نظرہ نے نہ پاڑیاں۔ غور نہ مسئلہ سنو۔ داتا صاحب فرماندے نے کہ اے جسم دے اندر چھپیا ہویا گوشت دا لوتھڑا جنہوں دل کیا جاندہ ہے، یہ ایڈا با اختیار ہے، ایڈا با اختیار ہے، ایتے انہوں قسم لگے جڑا نہ بولے، ایڈا با اختیار ہے بھی بندہ کول بیٹھا ہوئے نا، کول ایدی بندی نہ ہوئے، بندہ بالکل کول بیٹھا ہوئے پر ایدی بندی نہ ہوئے، اے اینہ نو بیکھن نہیں دیندہ۔ آئے 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 تو انہوں سمجھ آئی مسئلے دی بھئی داتا صاحب کے اندر ایڈا ڈاڈا ہے، یہ ایڈا ڈاڈا بھئی بندہ کول بیٹھا ہے، اے آوی کھلیاں نے مگر اے جیڑا ہے اے دیو دے نال بندی نہیں، اے کہندہ نہیں جے بیکھنا تسی کول بیٹھا بندہ اے نہیں بیکھ دیاں۔ پوچھیا مالکہ کیوں؟ فرمایا اے نا دا کنیکشن بادشاہ نالے، بادشاہ چاہے گا اے رعایا بیٹھے گی، ہاتھ ادھر اٹھن گے جدھر دل چاہے گا،
انہوں ویکھے گی، جدھر دل جائے گا پیر ادھر جان گے، جدھر دل جائے گا۔ کیوں؟ اے سارے جسم دا بادشاہ ہے، سارا جسم اے دی رعایا ہے، اے دی محتاج ہے، تے دل دا قبضہ ہے سارے جسم دے، جی میں اے کرے گا اکھ انہوں ویکھے گی۔ داتا صاحب فرمان نے چلیا دل چاہے تے اکھ ویکھے، دل اکھ دی محتاج ہے، دل چاہے ہاتھ اٹھے، کیوں؟ دل ہاتھ دا محتاج، ہاتھ دل دا محتاج ہے، اے سارا جسم رعایا ہے، دل بادشاہ ہے، تے رعایا بادشاہ دی گل من کے چل رہا ہے۔ داتا صاحب فرماندے نے جے تو ولی بڑھنا چاہنا ہے نا تے یہ کوئی طریقہ ہے، جسم سارا دل دے محتاج ہے، اے اگر چاہنا ہے کہ ولی بن جائیں تے تو دل حضور نو دے دے، بس تو مقام ولایت کے ساتھ تو دل حضور کو آئے ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا غوثیات، بہت مہربانی، بہت شکریہ، میں توڑا دلوں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ مسئلے تے غور کیتا جے اللہ دی قسم میں نے خوشی ہوئی کہ ساڑھی گفتگو دا مول واپس آیا۔ آنکھ دل کی محتاج ہے، دل چاہے گا تے آنکھ ویکھے گی، دل چاہے گا تے گفتگو ہوئے گی، دل چاہے گا تے ہاتھ اٹھے گا، سارا جسم دل نو چاند ہے۔ اتھے بولنا ہے تسی تے ہاتھ کٹ کے بولنا ہے۔ داتا صاحب فرماندے نے جیڑا رعایا ہے سارے دل دی تے تو دل دے دے حضور نو، تے کسے پوچھے علی اجویری نو پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا پھر تیرے دل دی مرضی ختم ہو جائے گی، پھر جو حضور چاہن گے پھر جو حضور چاہن گے وہ ہوئے گا، پھر تو ادھر ویکھیں گا جدھر حضور چاہن گے، تو انہوں نہیں سمجھ آئی، پھر ہاتھ ادھر اٹھے گا جدھر حضور چاہن گے، پھر زبان ادھو کھلے گی جدو حضور چاہن گے۔ تے کسے پوچھیا جناب نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ زور سے کہو سبحان، بابا سے بلند فرماؤ سبحان اللہ۔ میں تقریر ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، اور مجھے رب کی قسم ہے جو داتا صاحب نے ہیرے پیش کیجئے، ان ہیروں میں سے ایک ہیرا میرے منہ میں ہے، میں وہ رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ سے سننا، تمہیں حضور کی عزت کی قسم ہے، توجہ سے سننا۔ دل چھپا کے رکھا ہے اللہ نے، اور یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے۔ بہت بھارا جملہ ایک کہنا چاہنا میں توڑے سامنے، بھارا یہ تسی برداشت کرو۔ اکبر بادشاہ پیڑا سی، یہ انہاں بندے نال مسئلہ کرنا پیا جنہاں کدی تاریخ نو سنیا ہوئے یا پڑھیا ہوئے، میں باقی بندے نو تکلیف نہیں دیاں گا۔ اس کائنات تک بادشاہ پیڑا گزریا ہے جنہوں اکبر بادشاہ کیا جاندہ ہے، انہیں دین الہی ایجاد کیتا، ایک بندے بگڑن نال پوری رعایا بگڑ گئی۔ دوستو تسی تکلیف دے رہے ہو، مینوں تکلیف دے رہے ہو، میں ممبر تے کہہ رہا تہاڈی گفتگو نہ سننا میرے واسطے تکلیف دے۔ بندہ ایک پیڑا بنیا سی بادشاہ اکبر، ساری رعایا دا بیڑا غرق کرتا، ایک بندہ پیڑا گزریا، دین الہی انہیں ایجاد کیتا، ساری رعایا تباہ ہوگی، چونکہ بادشاہ بگڑیا تے رعایا بگڑ گئی۔ اکھاں وچوں بیٹیاں دا حیا ختم ہو گیا، رعایا بادشاہ بگڑیا، رعایا بگڑی تے ماواں دیاں چادراں چھن گئیاں۔ ایک بادشاہ بگڑا،
خدا کی بجائے بندوں کو سجدے شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے بادشاہ بگڑے تو انو کک سمجھ نہیں آئی، رعایا بگڑ جاتی ہے، چونکہ سربراہ ہے نا، سربراہ بگڑے تو رعایا بگڑ جاتی ہے۔ بیٹیوں کی عزتیں چھینی گئیں، شراب پانی کی طرح پی گئی، زنا کے بازار لگے، بیٹیوں کے جسم فروشی کی گئی، بادشاہ بگڑا، سربراہ بگڑا تو رعایا بگڑ گئی۔ اب جس بادشاہ کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ یہ اکبر بادشاہ ہے جس کے بگڑنے سے رعایا بگڑی، اور اسی زمین پہ ایک بادشاہ آیا جسے آج بھی تاریخ اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے، اور اس کا نام رائٹر جب لکھتا ہے تو نام بعد میں لکھتا ہے، حضرت پہلے لکھتا ہے۔ نام اس کا بعد میں لکھا جاتا ہے، لفظ حضرت پہلے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس مسجد میں بیٹھنے والے رسول اللہ کے غلاموں، حضرت بڑا اونچا لفظ ہے، بڑا مقدس لفظ ہے۔ کسی شرابی کو حضرت نہیں کہا جاتا، کسی ڈاکو کو حضرت نہیں کہا جاتا، اور کسی جاہل کو حضرت نہیں کہا جاتا۔ اکبر بھی بادشاہ ہے مگر اسے حضرت نہیں کہا جاتا، مگر رعایا بگڑی جب بادشاہ بگڑا، مگر جب حضرت اورنگزیب عالمگیر آئے تو بگڑی رعایا سمر گئی، بادشاہ جو سمر گیا، بادشاہ سمر گیا تو رعایا سمر گئی۔ جب بادشاہ سمرا تو رعایا سمر گئی، کیونکہ یہ سربراہ تھا، تو سربراہ بگڑے تو رعایا بگڑ جاتی ہے، سربراہ ٹھیک ہو تو رعایا ٹھیک ہے۔ میں آپ سے ایک لفظ پر سبحان اللہ زور سے کہلوانا چاہتا ہوں اور آپ کی منت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بادشاہ بگڑے تو رعایا بگڑ جاتی ہے۔ فرمایا تجھے پتہ ہے تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ فرمایا تیرا بادشاہ بگڑا ہوا ہے، اگر یہ در مصطفیٰ پہ رہتا تو جبین تیری سجدوں میں جبین تیری سجدوں میں جھکتی ہے۔ اگر یہ ٹھیک رہتا تو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قتل نہ کرتا، اگر یہ ٹھیک رہتا تو ظالم تو 1 فٹ زمین کی خاطر اپنے بچوں کو مارتا نا۔ جب بادشاہی بگڑ گئے تو رعایا تو بگڑنی تھی، بگڑ گئی۔ تاریخ کا وہ نام لے رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ جس تاریخ کو تلاش کرتے کرتے ہماری داڑھی میں سفید بال اتر آئے۔ میں نبی کے منبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، غور سے سننا۔ بادشاہ صحیح ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بنارس کی سرزمین تھی، میری طرف توجہ رکھنا، بنارس کی سرزمین، اور حکومت حضرت اورنگزیب عالمگیر کی تھی۔ جمعے کا دن ہے، دہلی کی جامعہ مسجد ہے، لاکھوں حضور کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ کھڑے ہوئے، آواز آئی رکو، کیوں؟ کہا بادشاہ کے آنے کا وقت قریب ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ امام صاحب نے منبر پہ کہا میں بادشاہوں کا امام نہیں ہوں، میں اللہ کا امام۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اپنی حکومت سے کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، تم کہتے ہو کہ اب مولوی وہ خطبہ پڑھیں گے جو ہم کہیں گے، تم خطبے لکھ کر ہمیں دو گے، آپ کو کک سمجھ رہی آئی؟
وہ خان صاحب جنہیں آخر الزبان نبی کہنا نہ آئے، جنہیں لفظ خاتم النبیین 8 مرتبہ پڑھنے سے بھی نہ آئے، تم لکھو گے خطبے اور ہم پڑھیں گے؟ اور پاگلو، خطبے تم لکھو گے اور مسجدوں میں تمہارے خطبے پڑھے جائیں گے؟ یہ السعودیۃ العربیہ نہیں ہے کہ جہاں مولویوں کو غلام بنا کر تم بیچو گے، ابھی یہاں محمد رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں، ابھی حضور کے غلام زندہ ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم خطبے لکھ کے دیں گے اور جو ہم کہیں گے وہ تم پڑھو گے، تو پہلے اپنے وزیروں کو قل هو اللہ یاد کرواؤ، پہلے سورۃ فاتحہ یاد کرواؤ خان صاحب، پھر خطبے لکھ کے دینا۔ تمہاری اتنی ویلیو اور حیثیت ہے کہ تم رسول اللہ کی شریعت کے خطبے لکھو؟ جنہیں خاتم النبیین کا لفظ نہ آئے وہ خطبے لکھ کے مسجدوں میں دیں گے؟ یہاں تمہاری مرضی کے خطبے نہیں ہوں گے، یہاں وہ شریعت بیان ہوگی جو حضور چھوڑ کے گئے۔ آپ کی مرضی کے خطبے نہیں ہیں، کیوں؟ آپ کی مرضی ہے کیا ہے آپ کی مرضی؟ کیا چاہتے ہو کہ مسجدوں سے حق کی آواز بند ہو جائے؟ کیا چاہتے ہو کہ مدارس میں پڑھنے والے طالب علم قرآن و حدیث کا ادراک نہ سیکھیں؟ یہ السعودیۃ العربیہ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں تمہارے بڑوں کا خون نہیں صرف ہوا، یہاں غریبوں کے باپ کے خون صرف ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک میں وہ دین بیان ہوگا جو حضور دے کر گئے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ خطبے لکھیں گے اور تم پڑھو گے، ہم لکھیں گے اور تم پڑھو گے۔ جاہلو، بیان دینے سے پہلے غیرت نہیں آتی تمہیں؟ اور خطبہ پڑھنا تو مولوی کا کام ہی نہیں تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے تو خطبہ پڑھنا تو مولوی شفیق کا کام ہی نہیں ہے۔ خطبہ پڑھنا کس کا کام ہے؟ بتاؤ مجھے۔ مدینے میں حضرت عمر خود خطبہ پڑھتے تھے نا، خطبہ تو تم نے دینا تھا، اور تمہیں تو خطبے میں شامل ہونا نہیں آیا۔ خطبہ دو گے کیا تم؟ خطبہ خود ابو بکر صدیق دیتے تھے، آپ سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھتے ان کے نام پر؟ خطبہ خود عثمان غنی دیتے تھے، خطبہ مولا علی دیتے تھے، اور ایک دنیا میں ایسا خطبہ دیا گیا جس جیسا خطبہ آج تک کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ چپ نہ رہنا، اور خطبہ کربلا کا قاری نیزے پہ چڑھ کے دے گیا خطبہ۔ تم کیا دو گے؟ تم کیا خطبے دو گے؟ خطبے دو گے تم لکھ کر اور ہم پڑھیں گے۔ کلمے تمہیں نہیں آتے، فاتحہ تمہیں نہیں آتی، قل هو اللہ تمہیں نہیں آتی، ختم نبوت کا لفظ تمہیں نہیں آتا، اور خطبے لکھو ان کو دو گے جو 12 سال مدرسے میں استادوں کے پاس پڑھتے رہے۔ عجب تماشا ہے کہ جاہل پڑھائیں گے عالموں کو۔ عجب سچویشن ہے کہ جس کے اوپر ابھی ڈنڈوں کے نشان پڑے ہوئے استادوں کی مار کھاتے ہوئے، اور ایک انگریز کا پٹھو خطبہ دے گا لکھ کر۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ اس دن مسجدوں سے جنازے اٹھیں گے جب یہاں یہودی کلچر آئے گا۔ یہاں یہودی کلچر نہیں آئے گا، یہاں خواجہ معین الدین کا پیغام آئے گا، یہاں داتا علی حجویری کا پیغام آئے گا،
یہاں ہند الولی کا پیغام آئے گا. یہ ملک تمہارے ابے کی وراثت نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا ملک.